اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار وبشر الذین، اور خوشخبری سنا دیجئے الذین، ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، ان لهم بے شک ان کے لیے جنات تجری ایسے باغات من تحت الانہار جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، کلما رزقوا منہا جب کبھی دیے جائیں گے وہ لوگ ان میں سے کسی پھل کی غذا، قالوا تو ہر بار کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہمیں یہ دیا گیا یا ملا تھا، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور ہر بار ملتا جلتا ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا وَلَهُمْ اور ان کے واسطے فِيهَا اس جنت میں أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ ایسی پاک صاف بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، پہلے ہوئی تھی توحید کی بات، اس کے بعد کس کی بات ہوئی تھی؟ رسالت کی بات۔ اب ہے تیسرے اسلام کے سب سے عظیم عقیدہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے ہوگی توحید کی بات، اس کے بعد بھی رسالت کی بات، اب ہے عقیدہ آخرت کا کام۔ آخرت کے بارے میں یہ جو کافر تھے نا، کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد انسان کیا ہے، وہ مثال دیا کرتے تھے اپنی عقل سے۔ اگر ان کے سامنے کوئی کتا مرا پڑا ہوتا تو وہ کہتے اس کو دیکھو، گل سڑ گیا، ختم ہو گیا۔ اگر کوئی گدھا، کوئی جانور، کوئی بھی مرا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے اس کو دیکھو، یہ گل گیا، یہ سڑ گیا، اس کی ہڈیاں چند دنوں بعد ہڈیاں بھی گل سڑ جائے گی، ختم ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔ یہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، ایک میدان لگے گا، میدان میں حساب و کتاب ہوگا، سب کو اس کی برابری کا حساب دینا ہوگا، اور ہر ایک آدمی کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ مگر کافر لوگ مسلسل اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بتلا دو کہ خوشخبری ہے، نعمت ہے، باغات ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے نیک اعمال دنیا میں کیے، گناہوں سے بچتے رہیں، اپنی دل کی من کی خواہشات سے بچتے رہیں، اللہ رب العزت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتے رہیں، ان کے لیے باغات ہیں۔ اب وہ باغات یہ ہے، تشریح میں لکھا ہوا کہ وہ باغات کچھ یوں ہوں گے۔ آپ دنیا کا نظارہ، آپ جب کسی نہر میں یا کسی ٹیوبل میں نہانے جاتے ہو تو کتنا وہ عظیم منظر ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیوبل یا نہر میں نہا رہے ہوتے تو ساتھ ہی کوئی درخت وغیرہ لگے تو درخت بھی پھل کا لگا ہو، مثال کے طور پر جموں کا درخت یا آم کا درخت لگا ہو، آدمی نہا لے، نہانے کے بعد جیسے نکلتا ہے کوئی جموں توڑ کے کھا لیتا ہے یا بیری وغیرہ یا کوئی آم وغیرہ کھا لیتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے نہانے کا۔ آپ نہاتے جاؤ، پھل کھاتے جاؤ، آپ تھکو گے نہیں، آپ کا من اور کرے گا نہانے کو، آپ کا من اور کرے گا کھانے کو۔ اللہ فرماتے کہ میں نے جو آپ کے لیے باغات، آپ کے لیے انعامات تیار کیے وہ کچھ یوں ہے کہ باغات ہوں گی، بڑے بڑے باغات۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ جو انگور ہے نا، انگور، دنیا کا انگور، آپ نے اتنا انگور کا دانہ دیکھا ہوگا، اتنا دیکھا ہوگا، ایسا ہی ہے نا، مگر جو جنت میں انگور کا دانہ ہوگا، مٹکا دیکھا کسی نے؟ اتنا بڑا دانہ، ایک مٹکا، وہ مٹکی کے برابر ایک انگور کا دانہ ہوگا۔ اور یہ آم جو آپ نے دیکھے ہیں دنیا کے، یہ جنت کے آموں سے بالکل مختلف، اور وہ اس سے مختلف ہوگا۔ وہ آم جتنے بھی آپ دنیا میں چیزیں استعمال کر چکے ہیں، جب آپ آخرت میں اس کا ذائقہ دیکھیں گے، اس کا مزہ لیں گے تو وہ بالکل دوبالا ہوگا اور بالکل نرالا اور بڑا پیارا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرف دیکھو، آپ دنیا کی چند دن کی زندگی کی طرف مت دیکھو۔ اب یہ انسان کی زندگی نا، زیادہ سے زیادہ آج کے دور میں چھلانگ لگ جائے تو کسی کی 100 سے ٹپ جائے گی، ورنہ 100 سے پہلے سارے بڑھ جاتے ہیں۔ 50 60 سال 70 سال 75 سال، بس ختم، مر گیا بس۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ ابداً ابدا زندگی کو دیکھو جو ہمیشہ ہمیشہ ہے، اور پھر آپ ان انعامات کو دیکھو۔ اب دیکھیں دنیا کا پھل ہے نا، کبھی عروج کبھی زوال۔ اب یہ موسم آ گیا آموں کا، سردی میں آپ کو آم نہیں ملیں گے۔ یہ موسم ہے، اس میں آپ کو مالٹے نہیں ملیں گے، مگر سردی میں آپ کو مالٹے ملیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، سدا بہار 12 مہینے،
साल के 365 दिन मज़े ही मज़े। जिस फल को खाने को दिल करेगा वो मिलेगा, जो चीज़ आपका मन करेगी वो मिलेगा। रिवायात में आता है कि जन्नती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको एक बड़ा आराम से और खूबसूरती कलीन पर बैठे होंगे, और वो ना इस तरह वो तकियों पर जो ना टेक लगा कर बैठे होंगे, तकियों पर टेक लगा कर बैठे होंगे। तो जन्नती ऐसे ऊपर करके देखा कर, रिवायत में आता है उसके सामने से एक परिंदा गुजरेगा, और वो परिंदा बड़ा निराला, बड़ा खूबसूरत होगा। तो जब उस परिंदे की तरफ देखेगा ना, इसके दिल में ये ख्वाहिश आएगी कि मैं इसको खा लूँ। रिवायत में आता है कि उसी वक्त बुनकर प्लेट में उसके सामने रख दी जाए, उसी वक्त जब इसके दिल में ख्वाहिश आएगी वो खा लेगा, खा पी के डिकार मारेगा, परिंदा दोबारा उड़ के हो गया। ठीक है, परिंदा भी और इंसान का पेट भी भर गया। इसी तरह बैठा होगा, उसके दिल में मन में ये बात करेगी, यार ये जो सामने आम लगा हुआ ये मैं खा लूँ। उसी वक्त दरख्त नीचे झुकाएगा और झुक कर उसको खा लेगा, दोबारा आम अपनी जगह पर। शराब, दुनिया की शराब ऐसी शराब है कि पीने के बाद बंदा जहाज बन जाता है। ठीक है, पीने के बाद बंदा क्या होता है, जहाज। ऐसे साढ़े कोई जहाज, ठीक है, बंदा जहाज बन जाता है। जहाज किसको कहते हैं, बंदा पी ले, पता नहीं इंग्लैंड से अमेरिका जितने मर्जी जाओ लैंड है। जो दुनिया की शराब है वो पीने के बाद बंदा अपनी होश खो बैठता है, बंदा गालियाँ देता है, उसकी मुंह से बदबू आती है। ठीक है, बंदा माँ बहन में फ़र्क नहीं कर सकता। मगर जो आखिरत की शराब होगी, उसके पीने के बाद इंसान को लज़्ज़त आएगी, उसके मुंह से खुशबू आएगी, उसके मुंह से एक निराली खुशबू आएगी, दूसरा मुसलमान देखकर हैरत करेगा कि यार अजीब किस्म की खुशबू। और दूसरी बात, उसके शराब पीने के बाद उसकी जिस्म में ताकत आएगी। दुनिया की शराब तो बंदे को निचोड़ देती है ना, मगर जो आखिरत की शराब होगी वो जितना आप पिएंगे आपका हुस्न आता जाएगा, जितना आप पिएंगे और हुस्न आएगा, जितना पिएंगे और हुस्न आएगा। तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि सारे शराब पी के सारे जहाज बन जाओगे, वो जहाज बना कोई चक्कर नहीं, वहाँ पे सारे टनाटन फिट रहेंगे। तो ये सारे अल्लाह फरमाते हैं कि ये सारी चीज़, और आखिर में अल्लाह रब ने बात की है जिसकी इंसान हर बंदा तमन्ना करता है, हर बंदा। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, वहाँ पे खूबसूरत लड़कियाँ, खूबसूरत लड़कियाँ, ठीक है, डार्लिंग होगी वहाँ पे लड़कियाँ हर एक आदमी के लिए, और ऐसी ऐसी लड़कियाँ कि दुनिया की लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ। दुनिया की लड़कियाँ ना 15 दिन पाक 15 दिन नापाक, 15 दिन पाक 15 दिन नापाक, ठीक है, 15 दिन वो पाक रहती है, 15 दिन नापाक रहती हैं, ना वो नमाज पढ़ सकती, ना इंसान के इस्तेमाल के काम आ सकती है, किसी काम नहीं, 15 दिन बिल्कुल फारिग, 15 दिन स्टे, 15 दिन कम। जो जन्नत की बीवियाँ होंगी वो सदाबहार पाक सा, उनसे खुशबू आएगी। बंदा एक थोड़ा सा कदम जाएगा, देखेगा यार ये बहुत बड़ी खूबसूरत है, दिल में आएगा अच्छा लेनी है, हाँ जी ले ली, अच्छा उसको ले लेगा, उसके साथ कुछ हाँ तो गपशप लगाएगा, गपशप लगाने के बाद फिर 2 कदम 4 कदम जाएगा, किसी और प्लाट में देखा कोई यार बड़ी और प्यारी है, ठीक है, अच्छा ये लेनी है, अच्छा ये ले चला जाए, वो आएगी, उसके साथ 10-15 मिनट गुजारेगा, फिर थोड़ा सा और चलेगा। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो रिवायात से साबित है। फिर थोड़ा सा कदम कूटेगा, किसी और प्लाट में जाएगा, फिर कोई और खिलौती होगी, ऐसे उसने भी खूबसूरत है भी लेनी हाँ दो, ठीक है, यानी कि आगे दौड़ पीछे छोड़, उनको छोड़ेगा, ठीक है, आगे और आती जाएगी, और लेडी रहना आती जाएगी, ठीक है। बंदा क्या करेगा, मज़े लूटता जाएगा। मगर ये मज़े किस सूरत में मिलेंगे, आज अगर आप कार में बात करना छोड़ोगे तो। आज अगर कार में कोई रखी हुई है, कोई बातें होती हैं, कोई मशूक है तो छोड़ दो, अगर आज रखी है तो वहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है, वहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर आज तौबा नहीं करते, आज लड़कियों को घूर घूर के देखते हो, घर छोड़कर आते हो, बाजार में चली जाइए, अल्लाह खैर सलाह कोई लड़की आ जाएगी तो उसकी शामत आ जाती, सारे ऐसे देखते हैं जैसे शेर के अंदर बकरी आ जाती, ठीक है, एक कहता मैं पकड़ूँ, दूसरा कहता मैं पकड़ूँ। आज इंसानों के हाल यकीन मानो, जवान तो जवान, बुढ़ों का कोई हाल नहीं, बुढ़ों का हाल नहीं। एक बाबे को देखा मुंह में दांत नहीं है, ठीक है, मुंह में दांत, कोई लड़की सामने से गुजरी कहता मुंह में दांत नहीं है, और चस्के ऐसे करके देख रहा एक हाथ से, वो आगे आगे जा रही है, बाबा जी पीछे खुदा के बंदे तेरी उम्र है ये काम कर रही, ठीक है। चलो कोई जवान है, ठीक है ना, जवान को ये काम जेब नहीं देते, ठीक है। चलो अगर किसी जवान ने कर लिया, देख लिया, गुनाह है, मगर जिस्मानी ताकत इसकी बरकरार है। अब एक बाबा है जिससे अपनी वो लाठी नहीं उठाई जाती, मगर वो भी इसको देख के ऐसे नहीं करता। देखो बाबा को क्या करे, मतलब जवान तो जवान, बाबा को
بابے نہیں معافی دیتے. خیر, دنیا کی بیوی تنگ بھی کرتی ہے, ناز نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں. جب اس کا دل کرے گا ٹھیک ہے, دل نہیں کرے گا روٹی نہیں پکا کے دیتی. اب کیا کرو گے, ڈنڈا اٹھا لو گے, مار لو گے, پیٹ لو گے, روٹی بنا کے دے دے گی, موٹی روٹی بنا کے دے دے گی. ٹھیک ہے, سالن ہے, سالن میں تھوڑا مرچیں زیادہ کر دے گی, نمک زیادہ کر دے گی. یعنی کہ اس نے اپنی ضد پوری کرنی جو دنیا کی بیوی ہے. مگر آخرت کی بیوی ایسے نہیں ہے. آخرت کی بیوی آپ کی محبتوں کا محور, آپ کی پیار کی سب سے بڑی داستان, آپ کی دل کی بڑی دھڑکن, آپ کی جسم کی سب سے بڑا سکون اور سب سے بڑا راحت. یہ آخرت کی بیویوں میں اور دنیا کی بیویوں میں فرق ہے. مگر بشرطے کہ یہ دنیا کی لیڈی کو چھوڑنا پڑے. یہ دنیا کے لوگوں سے دل لگیاں نہیں کرنی, باتیں نہیں کرنی. فون پہ سے دل لگیاں اگر ان کے ساتھ کرو گے تو پھر وہ نہیں ملے گی. یا ان کو لے لو یا ان کو لے لو. ان کو لے لو گے, یقین مانو 20 سے 25 سال میں ان کا حسن با عروج با کمال ہوتا ہے. اور اگر ان کا حسن 75 سال میں دیکھو گے ایسا حسن ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, یعنی کہ 25 سال میں ان کا حسن برقرار ہے, اور 75 سال میں آ جائے جیسے چوسا ہوا آم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایسے حسن کو کرنا کیا, حسن وہ کہ جو سال کے 12 مہینے برقرار رہے, 365 دن وہ ٹنا ٹنا حسن رہے, چمکتا دمکتا ستارہ رہے. وہ حسن ہونا چاہیے. اللہ کہتے ہیں وہ حسن تمہیں آخرت میں ملے گا, کہ اس کا حسن کم نہیں ہوگا. تم آنکھیں پلٹو گے, دوبارہ اس کو دیکھو گے, اس کا حسن اور, پھر آنکھیں پلٹو گے, پھر اس حور کی طرف دیکھو گے, اس کا حسن اور مزے کی بات بتاؤں, ایک بندے کو جنت میں جتنا متقی ہوگا اتنی اس کی حوریں زیادہ ہوں گی. جتنا متقی پرہیزگار ہوگا نا اتنا ہی اس کی حوریں زیادہ ہوں گی. 1200 1300 1500 1800. ٹھیک ہے, بندہ اکیلا ایک ککڑ باقی ساری ککڑیاں. ٹھیک ہے, حسن اللہ تعالیٰ نے ایک لین لگا دی, مگر تمہاری طاقت برقرار رہے گی. طاقت حکیم کی پاس نہیں جانا پڑے گا. آج کل کی جوان کی شادی ہوتی, پہلے جوان کی شادی ہوتی مسجد میں جاتا تھا, ہے آج کل حکیم کی آج کل شادی ہوتی کہتے یار وہ چنگا حکیم دسو. بندہ پوچھے حکیم نو لے کے جانی ہوتی ہے, چنگا حکیم. تو آج کل حکیموں کو ڈھونڈتے ہیں. کیوں ڈھونڈتے ہیں, کہ سب سے پہلے غلطکاریوں میں پڑے ہوتے ہیں, بعد میں پچھتاتے ہیں, بعد میں بچے نہیں ہوتے, حکیموں کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہمارے بچے نہیں ہوتے, ہمیں یہ دوائی دو. پھر دوائیوں سے کیا ہوتا ہے, اپنی طاقت نہ ضائع کرو. نوجوانوں کو آج کل کہتا ہوں کنٹرول کرو, کنٹرول, بعد میں مزے. اگر کنٹرول نہیں کرو گے بعد میں بدمزگیاں, بعد میں پریشانی ہوتی ہے. انسان بعد میں بڑا پریشان ہوتا ہے. یقین مانو وہ اسٹیج جب بندے پر آتا ہے نا, اسٹیج جب بندے پر آتا ہے تو پھر بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے, بہت پریشان ہوتا ہے. حکیم بھی بلا کیا کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے بڑے فائدے اٹھاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں تمہیں ایسی دوائی دوں گا تم یاد رکھو گے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ دوائی استعمال کر کے دیکھو, آج مجھے بتانا. جب بندے کو وہ الکوہل والی دوائی مکس کر کے دے دیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے. وہ بندہ جیسے کھاتا ہے وہ استعمال کرتا ہے, بندہ کہتا ہے حکیم بڑا چنگا ہے. حکیم ہاں جی حکیم صاحب رات کو دیکھ کمال ہو گئی. اچھا 25,000 پہ لگنا ہے, آپ 25,000 اس کو دے دو گے. وہ کہے گا یہ 3 ماہ کا کورس ہے, یہ کورس آپ نے پورا کرنا ہے. وہ کورس آپ پورا کرو گے انشاءاللہ جیسے آپ کا کورس پورا ہو جائے گا. گرم دوائی ہے نا, آپ کھاؤ گے تو آپ کا کورس. تو خیر انسان پہلے دیکھ لے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے پاک صاف بیویاں رکھی, اور آخر میں کہا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, کہ دنیا کے مکان میں تم آ جائے تو تمہیں کوئی نکال دیتا ہے, نکل جاؤ. اگر کرائے کا مکان ہے وہاں سے لوگ نکال دیتے ہیں, اپنا مکان ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ قبضے کی جگہ یہاں سے نکلو. ٹھیک ہے, حکومت نے بھی اس چیز کو یہاں پہ پارک بنانی ہے, یہاں پہ میٹرو کا ڈبہ بنانا, پتہ نہیں کیا بنانا ہے, نکل جاؤ. اللہ کہتے ہیں کہ جو جنت میں ایک بار آ گئے وہ دوبارہ نہیں نکلے, ہمیشہ جنت میں رہے گا, ہمیشہ. اور جو جنت ہے نا, جنت ساری زندگی جتنی آپ کی دنیا کی زندگی ہے اور جتنی آپ کی آخرت کی جو نہ ختم ہونے والی زندگی, آپ جنت میں گھوم کر دیکھو, آپ جنت کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک نہیں جا سکتے. یہ دنیا نا دنیا آدمی پھر سکتا ہے, ایک مشرق مغرب شمال جنوب آدمی دیکھ سکتا ہے. آدمی جہاز ہو بندے کے پاس, ہیلی کاپٹر ہو بندے کے پاس, پیٹرول ہو آدمی کے پاس, کھانے پینے کی چیزیں ہو, بندہ کہاں سے کہاں ایک کونے سے دوسرے کونے میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, مگر جو جنت کا کونا ہوگا اس میں بندہ نہیں جا سکتا. جتنا آپ جاتے جاؤ گے اتنا لمبا ہوتا جائے گا, جتنا آپ جاتے جاؤ گے لمبا ہوتا جائے گا. کیوں, 3 روپے لمبی بات. یہ تو آپ کی دنیا کہتی ہے نا, کرو لمبی بات یو فون سے جائز سے. یہ دنیا آپ کو فائدہ دے رہی کہ لمبی بات کرو, بندہ بات کر کے بندہ آ کے جاتا ہے. مگر جو جنت ہوگی وہ لاجواب اور با کمال جنت ہوگی. تو لہٰذا اس کی فکر کریں کہ جو دنیا کی عورتیں ہیں, دنیا کی لڑکیاں ہیں, یہ تو بے وفا ہیں,
یہ بے وفا ہیں، انسان کو دھوکہ دے جاتی ہیں، انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہیں، انسان کو اسٹیج پہ لا کھڑا کر دیتی ہے کہ نہ ماں کا رہتا ہے، نہ باپ کا رہتا ہے، اور نہ دنیا کا رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنیں اس پر عمل کریں۔